محترم، کیونکہ محفل کے عنوانات بنیادی طور پر میرے سامنے دو ہیں، ایک یہ سال ثواب کی محفل ہے اور ایک اس کو جشن میلاد مصطفیٰ کا نام بھی دیا گیا ہے، تو دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے معروف آیت مبارکہ سورہ انبیاء کی پڑھی، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی یا کائنات کی جو چیز جتنی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں۔ بعض چیزیں ہماری زیادہ ضرورت ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہماری تھوڑی ضرورت ہوتی ہیں۔ جو چیزیں تھوڑی ضرورت تھی اللہ پاک نے انہیں تھوڑا بنایا، جو زیادہ ضرورت تھی اللہ پاک نے اس کا وسیع انتظام کیا۔ آپ اپنی عام زندگی میں دیکھیں تو ہماری بنیادی ضروریات میں کھانا پینا ہے، کھانے پینے کی بھی مختلف اشیاء ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اناج ہیں، دالیں ہیں، چاول ہیں۔ ہمارے ملک میں جس میں ہم رہتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ زیادہ روٹی کھاتے ہیں، تو آپ دیکھیں ہمارے ملک میں گندم زیادہ ہوتی ہے، مکئی اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہم کھانے میں مرچ اور نمک استعمال کرتے ہیں۔ اب مرچ ہماری تھوڑی ضرورت تھی، نمک ہمارا زیادہ ضرورت تھی۔ نمک ہر چیز میں ڈلتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن مرچ، لال مرچ، یہ بنیادی طور پر ہماری ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ضرورت بنائی ہوئی ہے۔ اور الگ بات کہ یہ لال مرچ بر صغیر پاک و ہند میں ہی استعمال ہوتی ہے، اس لیے یہ مرچیں کھا کے اس کا استعمال بھی بڑا خوب ہوتا ہے۔ ہمارے غصے، ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سال کے ایک موسم میں صرف مرچیں بنائیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پودوں پر ایسے چھوٹی چھوٹی مرچیں لگائیں۔ تو چھوٹی پودے، چھوٹی مرچیں، بتا دیا یہ بہت کم ضرورت ہیں۔ اب یہ ہماری مرضی کہ ہم زیادہ استعمال کریں یا کم، لیکن اس کے مقابلے میں نمک ہماری زیادہ ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نمک کو کسی پودے کے اوپر نہیں لگایا، کیونکہ پودے پہ لگاتا تو ہماری ضرورت پوری نہ ہوتی۔ اللہ نے نمک کے پہاڑ بنا دیے۔ اب کھیوڑا کے پہاڑ چلے جائیں، اب حیران ہو جائیں گے کب سے نکالا جا رہا نمک، کم ہوتا ہی نہیں ہے جیسے، کیونکہ وہ ہماری ضرورت زیادہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پودے پہ نہیں لگایا، اس کا پورا پہاڑ بنا دیا، ایک نہیں کئی پہاڑ بنا دیے۔ پھر ہماری ضرورت اس سے بڑھ کر پانی کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں پانی کے بغیر بندہ جی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر، اس زمین پہ 30% حصے کو خشکی اور 70% حصے پہ پانی بنایا۔ اتنی بڑی پانی کی نعمت رکھی، کیونکہ پانی ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر روز ضرورت ہے، جانوروں کی بھی ضرورت ہے، انسانوں کی بھی ضرورت ہے، چرند پرند درند سب کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پانی کثرت سے رکھا، اور پھر پانی کو اللہ تعالیٰ نے سستا بھی رکھا۔ جو چیز جتنی زیادہ ضرورت ہے اس کا ریٹ اتنا کم اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اب آپ دیکھیں مرچیں مہنگی ہیں، نمک سستا ہے، یہی ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں پانی اور سستا ہے، اکثر تو لوگوں کو فری میں ملتا ہے، کہیں کہیں اگر سرکاری پانی لگا ہے وہ بھی پورا مہینہ استعمال کریں 300-400 بل آتا ہے، وہ بھی سستا ہے۔ پھر آپ دیکھیں پانی کے مقابلے میں ایک ہماری اس سے بڑی ضرورت تھی، اور وہ ضرورت تھی آکسیجن کی، ہوا کی۔ پانی اگر آپ نے صبح پیا، روزہ رکھ لیا، تو شام تک روزہ رکھتے ہیں بغیر پانی کے، زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہتا روزہ رکھنا ہے، سانس بھی نہیں لینی، تو رکھ سکتے؟ ممکن نہیں تھا۔ ہر لمحے آکسیجن ہماری ضرورت ہے، اس لیے سانس جب پیدا ہوتے ہیں تب چلنا شروع ہوتی ہے، اور جب تک زندہ رہتے ہیں سانس چلتی رہتی ہے۔ اب پتہ چلا آکسیجن ہماری باقی ساری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ ضرورت تھی، تو اب یہ اتنی بڑی ضرورت جو ہر لمحے لینی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ضرورت کو ساری انسانیت کے لیے مفت عطا فرمایا ہے۔ اس پہ اگر بل آتا بندوں کا آکسیجن لینے کا تو ہم بل دے سکتے۔ بجلی کا بلب بھی کبھی جلاتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں، پھر بھی بل بڑا آ جاتا ہے، تنگ پڑتے ہیں۔ ہر وقت آکسیجن استعمال ہو رہی ہے، اور اس سے زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے بہا دولت دی، بے بہا بنائی ہے، آج تک کبھی آکسیجن ختم نہیں ہوئی دنیا سے، جب سے دنیا بنی ہے موجود ہے، اور قیامت تک رہے گی، اور انسان کی ضرورت پوری کرے گی۔ تو آپ دیکھیں اس ترتیب کو کہ جو چیز بندے کی جتنی زیادہ ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو اتنی زیادہ عطا فرمائی ہے،
اور پھر جتنی زیادہ ضرورت والی چیز ہے اتنا اللہ نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں، کھانا ہماری ضرورت ہے لیکن تھوڑا مشکل ضرور ہے، پسائی کروانی پڑتی ہے، پھر گوندنا پڑتا ہے، پھر پکانا پڑتا ہے، پھر کھانا پڑتا ہے۔ لیکن اب پانی ہماری اس سے زیادہ ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی کے لیے کسی ایسے پروسیس سے نہیں گزارا، بس کنواں کھدوائیں، پانی نکالیں، بسم اللہ پڑھیں، پی لیں۔ اناج اگانا پڑتا ہے، کٹائی کرنی پڑتی ہے، تھریشنگ کرنی پڑتی ہے، دانے صاف کرنے پڑتے ہیں، مشین پہ لے کے جانے پڑتے ہیں، آسانی پیدا کر دی نا۔ لیکن کنویں پر بھی جانا پڑتا ہے، ٹوٹی کے پاس جانا پڑتا ہے، کولر کے پاس جائیں گے، گلاس اٹھائیں گے، پانی ڈالیں گے، پھر پیئیں گے۔ اب آکسیجن ہماری ہر وقت ضرورت تھی، ہر وقت 24 گھنٹے۔ اگر اللہ ہمیں مشکل میں ڈال دیتا، آکسیجن بھی کسی برتن میں ڈال کے پینی ہے تو مشکل ہو جاتی نا، ہر وقت لوٹے ساتھ لٹکائے ہوئے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا، اس کو فضا میں رکھا اور ناک کی خوبصورت نعمت دی، کہا بس ہر وقت ناک سے سانس لینا تیرا کام ہے، جتنی چاہیے آکسیجن پرووائڈ کرنا ہمارا کام ہے۔ کتنی آسانی اللہ نے پیدا کر دی۔ تو پتہ چلا جو نعمت جتنی زیادہ ضرورت ہو اللہ دیتا بھی زیادہ ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ بھی اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ آؤ لوگو، اس ساری کائنات میں اللہ کی بے بہا نعمتیں ہیں۔ میں نے ترتیب بتا دی، کھانا ضروری ہے مگر کھانے سے زیادہ پانی ضروری ہے، پانی ضروری ہے مگر پانی سے زیادہ آکسیجن ہماری ضرورت ہے۔ آؤ لوگو، پھر اس آکسیجن سے بڑھ کر ایک چیز اس سے زیادہ ہماری ضروری تھی۔ اگر آکسیجن ہوتی مگر آکسیجن کے اندر کوئی سمیل ہوتی، کوئی بدبو ہوتی، مجھے بتائیں ہم سونگھ سکتے؟ پانی ہوتا، پانی بدبودار ہو، پی سکتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے، نہ پانی میں کوئی بدبو، نہ آکسیجن میں کوئی بدبو، بغیر کسی سمیل کے۔ پانی بھی بے بو ہے، آکسیجن بھی بے بو ہے، تو کائنات میں ہر چیز میں تو ذائقہ رکھا ہے، انہیں بے ذائقہ کیوں بنا دیا؟ اس لیے کہ اگر ذائقہ ہوتا، ذائقہ کبھی بدل بھی جاتا ہے۔ جیسے کھانے میں ذائقہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر پڑا رہے، گرمی ہو تو خراب بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز زیادہ ضرورت تھی، پانی آپ بھر کے رکھ دیں، بے شک مہینہ پڑا رہے، پی لیں، بو نہیں پیدا ہوگی، کیوں وہ ہماری بنیادی بیسک زیادہ ضرورت تھی۔ اللہ نے اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، آکسیجن کے لیے اور آسانیاں پیدا کر دیں۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، آکسیجن کو ہر بدبو سے بچانے والی بھی کوئی چیز ہے، پانی کو ہر بدبو سے بچانے والی بھی کوئی چیز ہے۔ مولا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وَسِعَتْ رحمتی کل شیء، میری رحمت ایک ایسی شے ہے جو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ میری رحمت کا کمال ہے، جس چیز میں رحمت آ جاتی ہے اسے کبھی خراب نہیں ہونے دیتی۔ مولا رحمت کہاں سے ملے گی؟ فرمایا امت پریشان نہ ہو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو تیری خوراک سے زیادہ ضروری، جو تیرے پانی سے زیادہ ضروری، جو تیری آکسیجن سے زیادہ ضروری ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اے امت ہم نے تیرے نبی کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت ہر چیز میں رکھی۔ یہ رحمت پانی میں نہ ہو آپ نہ پی سکیں۔ یہ پانی تو دو گیسیں ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ ہائیڈروجن پتہ ہے کتنی خطرناک گیس ہے؟ یہ سورج سے جو گرمی آپ کے پاس آ رہی ہے، سورج کے اندر ہائیڈروجن کی افزونیم ہو رہی ہے، ہائیڈروجن گیس جل رہی ہے۔ آپ سورج پر جا سکتے ہیں؟ گرمی میں دھوپ بڑھ جائے کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ پنکھے، اے سی، خدا جانے کیا کیا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اسی ہائیڈروجن کو اللہ نے اس میں اپنی رحمت ڈالی، آکسیجن ڈالی، پانی بنا دیا، آسانی پیدا ہو گئی۔ تو ہر چیز بندہ استعمال تب کر سکتا ہے جب اس میں نور رحمت مصطفیٰ موجود ہو۔ تو اللہ نے کھانے سے زیادہ پانی بنایا، ضرورت تھا، پانی سے زیادہ آکسیجن بنائی، ضرورت تھی، اور آکسیجن سے زیادہ انسان کی ضرورت رحمت تھی۔ اللہ نے محبوب کو سارے عالمین، جہاں پانی نہیں ہے وہاں پہ بھی مصطفیٰ کی رحمت موجود ہے۔ جہاں ہوا نہیں موجود، خلا میں چلے جائیں، وہاں ہوا نہیں، آکسیجن نہیں ہے، مگر وہاں پہ بھی اللہ کے محبوب کی رحمت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو اب جو چیز جتنی زیادہ ضرورت تھی اس کی اتنی زیادہ وسعت رکھی۔ تو کھانے کے مقابلے میں پانی زیادہ، پانی کے مقابلے میں ہوا زیادہ، اور ہوا کے مقابلے میں رحمت مصطفیٰ اور زیادہ۔ اب ایک نکتہ سنیے گا، آپ کی
جب آپ کسی دنیا میں کسی جگہ پر رہتے ہیں، کسی خطے میں بھی، تو وہاں کچھ پابندیاں آپ کے اوپر ہوتی ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کی آپ کو پیروی کرنی پڑتی ہے۔ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستانی قانون آپ کے اوپر لاگو ہوگا، اس کے مطابق آپ موٹر وے پہ جائیں، پاکستان کے قانون کے مطابق گاڑی چلانی۔ آپ اور زندگی کا کوئی کام کرتے ہیں، اس میں ایک قانون ہو، ایک لمٹ ہے کہ یہاں اس حد میں رہ کے کام کرنا ہے، لیکن یہ حدود جتنی بھی ہیں وہ اس وقت تک آپ کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں جب تک آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں۔ آپ جیسے ہی ریاست پاکستان کی حد سے باہر نکلیں، دبئی چلے جائیں، پاکستان کا قانون ختم۔ آپ وہاں گاڑی چلانا چاہیں، وہاں کے قانون کے مطابق چلے گی۔ آپ کہیں نہیں میں پاکستانی ہوں جی، وہاں کا قانون کے مطابق چلاؤں گا، وہ نہیں چلانے دیں گے، بند کر دیں گے۔ اب امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، اب ہمارے ملک میں گاڑی جس ہاتھ پہ چلتی ہے اس سے دوسرے ہاتھ پہ وہاں گاڑی چلائی جاتی ہے۔ آپ کہیں نہیں جی ہمارے یہاں تو نہیں چلتی ہے، میں تو ادھر ہی چلاؤں گا، وہ کہیں گے پائی نہیں، یہ پاکستان نہیں ہے، یورپ ہے، قانون بدل گیا۔ تو پتہ چلا دنیا میں ریاستوں کے قانون بدلتے رہتے ہیں، اور ہر بدلے ہوئے قانون کے مطابق جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو وہ قانون اختیار کرنا پڑتا ہے، پچھلے قانون کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور دنیا میں 20 نہیں سینکڑوں ریاستیں ہیں، ہر ریاست کا اپنا قانون ہے، پھر ریاست کے اندر بھی اپنے اپنے قانون ہوتے ہیں، ہر صوبے کا اپنا قانون ہوتا ہے، تو ہزاروں قوانین ہیں، مگر لوگوں یہ ہر جگہ سے جگہ تک جاتے ہوئے قوانین بدل جاتے ہیں، زبانیں بدل جاتی ہیں، خوراکیں بدل جاتی ہیں، رنگ بدل جاتے ہیں، قد کاٹ بدل جاتے ہیں، قبیلے بدل جاتے ہیں، علاقے بدل جاتے ہیں، مگر آؤ لوگوں، اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے جو رحمت مصطفیٰ بنائی، آپ پاکستان میں رہیں، آپ کے اوپر پاکستان کا قانون رحمت مصطفیٰ کو اپنے تابع نہیں لا سکتا۔ آپ امریکہ میں چلے جائیں، رحمت مصطفیٰ کا قانون بدل نہیں سکتا۔ آپ سارے یورپ میں چلے جائیں، رحمت مصطفیٰ حاصل کرنے والا قانون بدل نہیں سکتا۔ افریقہ چلے جائیں، قانون بدلے گا نہیں۔ مولا تیری رحمت پہ قربان، تیری نعمتوں پہ قربان، باقی ساری چیزیں تو نے قانون کی تابع رکھی، مگر ایک سلطنت رحمت مصطفیٰ ایسی تھی، ساری کائنات کی سلطنتیں بدل سکتی ہیں، قانون بدل سکتے ہیں، لیکن لوگوں ساری کائنات میں رحمت مصطفیٰ کا قانون ایک ہی رہتا ہے، ریاست بھی ایک ہی رہتی ہے۔ نہ قانون بدلے گا، نہ ریاست بدلے گی، تمہاری سیاست بدل سکتی ہے، میرے محبوب کی رحمت کی ریاست کبھی نہیں بدل سکتی۔ دو باتیں ہو گئی، آگے چلیے۔ ہم بندے ہیں بڑے کمزور سے، بچہ پیدا ہوا، ماں کا محتاج ہے، ماں دودھ پلائے گی، ماں چپ کرائے گی، ماں صاف کرے گی تو بچہ پلے گا۔ اور ساری دنیا کسی عقیدے، کسی مسلک، کسی مذہب کا بندہ ہو، وہ بچے کے لیے ماں کی محتاجی کا قائل ہے۔ کوئی شخص کسی بھی عقیدے کا ہو، بچہ پیدا ہو، وہ یہ نہیں کہتا میں اس کی ماں سے دودھ نہیں پلواؤں گا۔ کیوں؟ اللہ مالک ہے، محتاج اللہ کے۔ کوئی بندہ دنیا میں بتا دے جس کو اپنی عقیدے پر بڑا ناز ہے، جو کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، اس سے پوچھو بچپن میں دودھ کس سے پیا تھا، تو اللہ دودھ پلائے گا اگر؟ یہ زندگی کی جتنی ضروریات ہیں وہ ساری اللہ نے ہر ضرورت کے لیے کسی چیز میں احتیاج رکھی ہے، بندے کو اس کا محتاج بنایا ہے۔ وہ ضرورت اس محتاج کے بغیر پوری احتیاج کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو بچے کے لیے ماں ضروری ہے، پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوا، پھر محتاجی اور بدل گئی، اب ماں کی ضرورت اتنی نہیں، اب کہتے ہیں اسکول کی ضرورت ہے، اسکول کے بغیر تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، تو اب محتاجی اسکول کی آ گئی۔ تھوڑا اور بڑا ہوا، اب اس کی مجبوری ہے پیسہ کمانے کے لیے کسی محکمے کا غلام بننا، ملازم بننا۔ گھر میں دیکھیں ہم کھانا تک کھانے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں بیویوں کے محتاج ہیں، اگر ہمیں پکانا پڑ جائے خود تو کتنی تکلیف، کتنے دن پکائیں گے، ایک ٹائم بڑا مشکل ہے۔ اب اس کی محتاجی ضروری ہے، اب وہ کہے بھئی میں تو اللہ کا محتاج ہوں، میں کیوں کسی کا محتاج بنوں، تو تب بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی، مگر ہمیں ہر روز یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ تو محتاجیاں ہر وقت شخص کی دوسرے سے وابستہ ہیں۔ عزیزان گرامی باتیں بہت ہیں، مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں یقیناً وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ انسان قدم قدم پہ اس کی ضروریات دوسروں سے وابستہ ہیں، ہزارہ احتیاج ہے زندگی کی، اور وہ دوسرے شخصوں سے وابستہ ہو کر پوری ہوتی ہیں۔ اور اس انسان اور مسلمان، اس کا عقیدہ یہ ہے
کہ باقی ساری محتاجیوں کو یہ ماننے کے لیے ضرورت ہے، ان کو مانتا ہے کہ مجھے ان کی محتاجی کی ضرورت ہے، وہی بچہ جو کل ماں کا محتاج تھا، پھر تعلیم کے لیے استاد کا محتاج تھا، آج وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، محتاجی بدل گئی، ڈاکٹر کے پاس جائیں جی۔ کوئی مولانا بتا دے، شیخ القرآن بتا دے جو یہ کہے میرا بچہ بیمار ہے، میں محتاج اللہ کا ہوں، اللہ جی دوائی ادھر سے بھیج، آئے گی؟ کوئی ٹیکا شکا آتا ہے ادھر سے؟ کیا پتہ بانڈی میں آ جاتے ہوں جی، انجیکشن اوپر سے اترتے ہیں، ممکن نہیں ہے۔ تو پتہ چلا انسان دنیا میں محتاج ہے بے شمار چیزوں کا، اور اپنی اپنی زندگی میں اس محتاجی کو مانتا ہے، عقیدہ کچھ بھی ہو۔ کیا بچے کو ساری دنیا ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے یا نہیں؟ اسکول میں لے کے جاتی ہے یا نہیں لے کے جاتی؟ تو آؤ لوگوں، قدم قدم پہ ہماری حاجتیں وابستہ ہیں، اور ہماری حاجتیں اللہ، یاد رکھنا، اب نکتہ سننا، اللہ ہماری حاجت کو پوری کرنے کے لیے کسی شے کو سبب بناتا ہے، وہ خود پوری نہیں کرتا، وہ سبب بناتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسبب الاسباب۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مسبب الاسباب۔ اللہ دنیا میں ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کوئی سبب بنا دیتا ہے، وہ سبب ہماری محتاجی دور کرتا ہے۔ آؤ لوگوں، یہ کیسی امت ہے، یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں، نادان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مسبب الاسباب کے سبب کو اپنی ضرورت کی پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مگر نادان تجھے کیا ہو گیا، باقی ساری چیزوں میں ان کی محتاجی کو مانتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے محبوب خدا کی رحمت کی تو ظالم کہتا ہے حضور سے مانگنا بدعت ہے، حضور سے مانگنا شرک ہے، حضور علیہ السلام سے حاجت پوری کرنا معاذ اللہ شرک و بدعت کہہ رہا ہے۔ ظالم، اگر تیرے بچے کو ماں کی ضرورت ہے، بیماری میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو ہر مسلمان کو رحمت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ تو جیسے بھائی بچہ پیدا ہو ماں کی ضرورت ہے، اور باپ کے بغیر بھی بچے پیدا نہیں ہوتے، کبھی کر کے دیکھنا، کبھی ٹرائی کر کے دیکھنا، ابے نو کی کرنا جی، محتاجی ہے نا، تو محتاجی باپ کی بھی، محتاجی ماں کی بھی، محتاجی اسکول کی بھی۔ بابا جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنی محتاجیاں ہیں تو سب سے بڑی ضرورت انسان کی رحمت ہے، اور رحمت در مصطفیٰ سے ملتی ہے، تو پتہ چلا جتنی بڑی ضرورت اتنی بڑی محتاجی، تو پتہ چلا باقی ساری محتاجیاں ہماری چھوٹی ہیں، بندہ مسلم سب سے بڑا محتاج رحمت مصطفیٰ اور در مصطفیٰ کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اپنے فیض ربوبیت سے ساری کائنات کو معطر کیا، کہا الحمدللہ رب العالمین، جہاں تک عالمین ہے وہاں تک اللہ کی ربوبیت کا فیض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کو، سنیے گا، محبوب کی رحمت صرف مسلمانوں تک نہیں رکھی۔ اب میرا جملہ سننا، امام الانبیاء علیہ السلام کی رحمت وہ فیضان ہے جس کی وجہ سے صرف مسلمان نہیں کافر بھی بچا ہوا ہے۔ ایک جملہ میں نے بولا، ممکن ہے سمجھ نہ آیا ہو، پھر بول رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت صرف مسلمانوں کو نہیں کافروں کو بھی بچائی ہوئی ہے۔ قرآن پڑھوں، سنیے گا، سورہ انفال اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سونیا میں ان کافروں کو عذاب کیسے دوں، ان جاہلوں کو عذاب کیسے دوں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو جو ان کے اندر رہتا ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو، اور حضور کون ہے، ذات مصطفیٰ کون ہے، رحمت للعالمین، حضور کی ذات سراپا رحمت ہے۔ آؤ لوگو، جب حضور دنیا میں بظاہر تشریف نہیں لائے تھے، کافر اپنا کفر کرتا، نجس اپنی نجاست کا اظہار کرتا، اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیتا۔ قرآن پڑھی، پتھر لوگوں کو پڑھے یا نہیں، لوگوں کی شکلیں بدل کے بندر بنے یا نہیں بنے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ فرمایا انہوں نے ہم سے منہ موڑا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کریں گے، کر بیٹھے۔ اللہ فرماتا ہے شکار تو کیا، میں نے شکلیں بدل کے بندر بنا دیا۔ بندہ گناہ کر کے گھر کی طرف لوٹتا، اللہ ماتھے پہ بھی بورڈ لگا دیتا فلانا گناہ کر کے آ رہا ہے، گھر پہ پہنچتا دروازے پہ بورڈ لگاتا، فرشتے دروازے پہ لکھ جاتے فلانا گناہ گار آ رہا ہے، کوئی پرائیویسی نہ رہتی، چھپا ہوا گناہ بھی چھپا ہوا نہ رہتا، سزا آگے منتظر ہوتی۔ زمانے میں ذلت اور رسوائی
ہر ایک کے لیے سامنے عیاں ہوتی، مگر آؤ لوگوں، جب اللہ کا محبوب رحمت بن کے جہاں میں آ گیا، 15 صدیاں گزر گئی ہیں، شکلیں بگڑنا بند ہو گئی ہیں، پتھر برسنا بند ہو گئے ہیں، گھروں کے باہر گناہوں کے بورڈ لگنا بند ہو گئے ہیں، رسوائیاں ہونا بند ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ چاہے مومن کا دروازہ ہے، چاہے کافر کا دروازہ ہے، چاہے صاحب ایمان کی زندگی ہے، چاہے کافر کی زندگی ہے، کائنات و دھرتی پہ ہر کوئی محفوظ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہر ایک کو رحمت مصطفیٰ کا کنارہ بھی مل گیا ہے، سہارا بھی مل گیا ہے۔ لیکن صرف سوچنے کا فرق ہے جی، سوچ کا فرق ہے۔ کیسے؟ ایک بندہ کہتا ہے دیکھو جی، اگر حضور علیہ السلام کسی کو بچا سکتے، حضور کسی کی حاجت روائی کر سکتے، تو عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا، حضور نے جا کے اس کا جنازہ پڑھایا، حضور کی قمیض میں لپیٹ کر اس کو قبر میں اتارا گیا، آقا علیہ السلام اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے، تو کیا اللہ نے معاف کیا عبداللہ بن ابی کو؟ چھوڑ دیا؟ پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے کیسا عقیدہ رکھا ہوا ہے، اے پیر صاحب جنازہ پڑھائیں گے جی؟ کیوں؟ وہ ذرا زیادہ نیک بندے ہیں۔ او بھائی، نیک بد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، معافی تو اللہ نے دینی ہے، کسی سے بھی پڑھوا لے جی۔ ہمیں یہ تانے دیے جاتے ہیں، فلانے شیخ صاحب آئیں گے جنازہ پڑھائیں گے، فلانا بندہ نیک بلایا ہوا دعا کے لیے جی۔ وہ کہتے ہیں بھائی دعا اللہ سے مانگنی ہے، کوئی مانگ لے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ وہ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر عبداللہ بن ابی کی قبر پہ محبوب خدا کھڑے ہوں، جنازہ بھی پڑھائیں، دعا بھی کریں، قمیض بھی دیں، لپیٹا جائے اس کے اندر، پھر بھی معافی نہیں ملی، آج بھی رئیس المنافقین ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے، تو جو محبوب خود جنازے پڑھا کے اسے نہیں بچا سکا، کہا جاتا ہے وہ مدینے میں لیٹ کر پاکستان ہری پور بانڈی والوں کو کیسے بچا لے گا؟ بڑی مضبوط بات کی جاتی ہے۔ آؤ لوگوں، صرف سوچنے کا فرق ہے، صرف سوچ کا فرق ہے۔ آؤ میں تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رئیس المنافقین کا جنازہ مصطفیٰ نے پڑھا دیا، حضور قبر پہ چلے گئے، اللہ کا قرآن آ گیا، محبوب فلا تقم علی قبرہ، اس منافق کی قبر کو چھوڑ دے، اس کی قبر پہ کھڑا نہ ہو۔ میں اب سوال کرتا ہوں، یہ سارے سوال ہمارے سامنے رکھنے والوں سے توجہ سے میرا جملہ سنیں اور جواب لائیں کہ اگر محبوب خدا کے قبر پر کھڑے ہونے سے عذاب نہ ٹلتا، تکلیف دور نہ ہوتی، تو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ محبوب اس کی قبر سے ہٹ جا؟ اللہ کہتا پاویں محبوب کھڑا رہے، پاویں نہ کھڑا ہوئے، عذاب تو پھر بھی ہوئے گا۔ فرمایا محبوب فلا تقم علی قبرہ، اس کی قبر سے پیچھے ہٹ۔ اللہ محبوب کو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا جب تک محبوب کے قدم اس بدبخت کی قبر پہ لگے ہوئے ہیں، میرا عذاب اس کی قبر کی طرف بڑھ نہیں سکتا۔ محبوب پیچھے ہٹ، تیرا گستاخ ہے، تاکہ انجام تک پہنچایا جا سکے۔ محبوب تیرے ہٹنے کی دیر ہے۔ تو اللہ محبوب کو ہٹنے کا کہہ اس لیے رہا ہے جب تک محبوب موجود ہے، بدبخت ازلی ہے، مگر عذاب کے فرشتے کھڑے انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ محبوب جو موجود ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم، ہم کیسے عذاب دیں اس بندے کو، وانت فیہم، سوڑیاں تو جو قبر پہ کھڑا ہے۔ تو بھائی محبوب میں کچھ تھا تو اللہ نے فرمایا محبوب تو ہٹ جانا، سونیا تو بھی ہو، میرا عذاب بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ پتہ چل گیا جہاں قدم مصطفیٰ ہو وہاں عذاب خدا نہیں آ سکتا، اور محبوب کے ہٹنے کی دیر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں ہر وقت رحمت محبوب کے دامن میں لپیٹے رکھ۔ اس سے نکل گئے، محبوب کی رحمت کی چھاؤں سے ہٹ گئے، پھر بچیں گے نہیں۔ پھر تو لوگوں یاد رکھنا، جو کچھ کر لیں، بچنے کا راز فقط رحمت مصطفیٰ کی چھاؤں ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہے، آقا کے ساتھ تعلق رہا، اور یہ عقیدہ رکھتے رہے حضور ہمارے پاس موجود ہیں، تو اللہ بچائے رکھے گا۔ اللہ، اور اللہ نے تو ساری دنیا کے کافروں کو بھی بچایا ہوا ہے، جو جس کے منہ میں مرضی آتا ہے بک دیتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں اس کا چہرہ نہیں بگڑتا، اسی لیے نہیں بگڑتا کہ حضور ابھی موجود ہیں، آقا نہ ہوتے کوئی نہ بچ سکتا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی جی؟ یہ چند گزارشات اس ضمن میں، میلاد کے ضمن میں رحمت مصطفیٰ پہ، کیونکہ اب اور تقریر بھی ساتھ شروع ہو چکی ہے۔
تو میرا خیال ہمیں اب کام سمیٹنا چاہیے۔ میں صرف 2 باتیں آپ سے اور کروں گا، پھر اجازت لے لوں گا۔ تو کہہ دیا جاتا ہے بس کرو جی، کسی جگہ ماحول ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ اشارہ ہوتا ہے، بھائی سمجھدار بھی کہتے ہیں اشارہ کافی ہے۔ تو احباب گرامی، میں اور آپ سب رحمت مصطفیٰ کے اسیر ہیں، اللہ ہمیں حضور کی رحمت کا دامن عطا فرمائے۔ اب دوستان محترم، جب میرے محبوب کو اللہ پاک نے اتنی بڑی رحمت بنا دیا اور ہماری ہر ضرورت حضور کے دامن سے وابستہ ہو کے پوری کر دی، تو اب ہمیں بھی کچھ حیا خود بھی کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں اتنا اپنی باغیں کھلی نہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ اب حضور علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ کوئی چنگی سونی جی امت تے دکھا، اللہ نے امت مصطفیٰ دکھا دی۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ قد بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، شکلیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، اتنی اعلیٰ امت کیسے ہو گئی؟ تو اللہ نے پھر امت مصطفیٰ کی خصوصیات بیان کی، یہ وہ امت ہے جس کی صفتیں رب خود بیان کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے صفتیں سنی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر اللہ کلیم اللہ ہوں، تو مجھ سے کلام کرتا ہے، میں تجھ سے کرتا ہوں، اب مولا مہربانی فرمانا ادھر کوئی اور امت رکھنا، یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ میری ساری کائنات میں جو کچھ مانگے گا دے دوں گا، مگر میرے محبوب کی امت، میرے محبوب کی اپنی سلیکشن ہے، یہ نہیں دے سکتا۔ انا اعطیناک الکوثر، سونیا یہ ساری خیر تجھے دے دی ہے۔ ساری زندگی موسیٰ مانگتے رہے، اللہ نے نہیں دی۔ امت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ اب انہوں نے سوچا امت تو رب دیتا نہیں ہے، انہوں نے کہا یا اللہ میرے ساتھ ایک سودا یہ کر، مجھے دے، میں اور کچھ نہیں مانگتا، نہ تو محبوب دیتا ہے نہ تو محبوب کی امت دیتا ہے، اللہ تو محبوب کے نور کو میری نسل میں رکھ دے، محبوب کے نور کو میری نسل میں رکھ لے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا پوری کر دی، قبول کر لی، اور نور مصطفیٰ ذریت ابراہیمی میں آ گیا۔ مگر صرف نور مصطفیٰ اولاد ابراہیم میں آیا، قیامت تک جو درود پڑھا جائے گا اس کو درود ابراہیمی کہا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھتے ہو یا نہیں؟ نماز نہیں مکمل ہوتی جب تک نہ پڑھیں۔ آپ لوگوں کو راز بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے نور مصطفیٰ، آج تو دنیا نور مصطفیٰ کو مانتی ہی نہیں ہے، عجیب امت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نور مصطفیٰ مانگا، حضور کا نور ابراہیم کی ذریت میں ان کی پیشانیوں میں چمکتا رہا، وہ پیشانیاں اتنی روشن ہو گئیں، اتنی مقدس ہو گئیں، اتنی متبرک ہو گئیں کہ قیامت تک اب امت مصطفیٰ درود پڑھے گی۔ درود مکمل تب ہوگا جب ساری اولاد ابراہیم کا ذکر بھی اس میں آئے گا۔ ارے لوگوں جملہ سننا، اگر اولاد ابراہیم صرف نور مصطفیٰ کی وجہ سے قیامت تک معتبر باعزت ہو سکتی ہے، تو جس امت کو صرف نور مصطفیٰ نہیں خود اللہ نے مصطفیٰ عطا کر دیا ہے، اس امت کو اللہ نے کتنی عزتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ یہاں تو صرف نور نہیں آیا، خود حضور پورے آ گئے۔ تو کچھ حیا ہمیں کرنا چاہیے۔ مگر آگے دیکھیے، آخری بات دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ عیسیٰ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ سوچا موسیٰ نے امت مانگی، اللہ نے نہیں دی، ابراہیم نے نور مانگا، اللہ نے دے دیا۔ کہا مولا ایک خواہش عیسیٰ کی بھی ہے۔ اب عیسیٰ یاد رکھنا رسول ہیں، نبی ہیں، مگر دعا کر کے کہتے ہیں مولا حضور سے رشتہ تو بنانا ہے۔ عیسیٰ کون سا رشتہ بنانا چاہتا ہے؟ عیسیٰ رو کے کہنے لگے مولا مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ بھئی رسول کا مقام اونچا ہے یا امتی کا اونچا ہے؟ مقام رسالت کا اونچا ہے، اور عام رسول نبی بھی نہیں ہے، ٹاپ کلاس، فرسٹ کلاس کے انبیاء میں سے ہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں مولا امتی مصطفیٰ کا بنا دے۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ عیسیٰ اب قرب قیامت میں پیغمبر بن کر نہیں، نبی بن کر نہیں، امت مصطفیٰ بن کر آئیں گے۔ اور لوگوں اپنے نصیبوں پہ یار کبھی ناز کیا کرو، خوش ہوا کرو کہ پیغمبر جس نبی کا امتی بننا چاہتا ہے اور بن گیا، اللہ نے بنا دیا، اور ہم نے تو مانگا بھی نہیں، اللہ نے بن مانگے ہی مصطفیٰ کا امتی بنا دیا۔ وہ چاہتا تو بھیڑ بکری بنا دیتا، کتا بلی بنا دیتا۔ اس رب کا احسان ہے جس نے ساری کائنات میں سب سے معتبر قوم
امت مصطفیٰ میں میرا آپ کا انتخاب کر کے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا ہے۔ آؤ اس نسبت کا حیا کریں، آقا کریم علیہ السلام کے جوڑوں کا حیا کریں، آقا کی نسل اور آقا کی آل کا حیا کریں، آقا علیہ السلام کے اصحاب کا حیا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مالک و مولا ہمیں حضور علیہ السلام کی ان ساری نسبتوں کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔